حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوصاف، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ نعت ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نعت رسول امی لقب ہیں ہمارے محمد، بڑی شان والے ہیں پیارے محمد، انہوں نے محبت سے جینا سکھایا، صداقت کا رستہ بھی ہم کو دکھایا، جہالت کے جتنے نشان تھے مٹائے، نئی زندگی کے کرینے سکھائے، انہوں نے ہی قرآن کا تحفہ دیا ہے، کبھی تم نہ بھٹکو گے وعدہ لیا ہے، امانت میں ہرگز خیانت نہ کرنا، یہ فرمان ہے تم نہ باطل سے ڈرنا، کتابوں فرشتوں پہ ایمان رکھنا، کہ تم آخرت پہ بھی یقین رکھنا، خدا کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا، کبھی تم اے لوگو نہ فرقوں میں بٹنا، غریبوں یتیموں سے تم پیار کرنا، سدا نیکی کرنے کا اقرار کرنا۔ یہ باتیں ہیں پیارے نبی کی اے بچوں، انہیں غور سے تم پڑھو اور سمجھو، حبیب خدا کا ادب کرتے رہنا، ہمیشہ خدا سے بھی تم ڈرتے رہنا، وہی بچے دنیا میں آگے بڑھیں گے، نبی کے جو نقش قدم پر چلیں گے۔ علم کے درجے حضرت فضیل ابن عیاض بہت عبادت گزار عالم تھے، فرمایا کرتے تھے کہ علم کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنا سیکھے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ توجہ سے سننا سیکھے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنے اسے یاد رکھے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے، پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے پھیلائیں۔ میں پاکستان ہوں۔ آج 14 اگست کا دن تھا۔ اسکول میں بلال نے جشن آزادی کے پروگرام میں حصہ لیا، ترانے پڑھے اور ایک خاکے میں حصہ لیا۔ گھر آ کر بلال تھک کر سو گیا۔ السلام علیکم پاکستان۔ بلال کاغذ قلم پکڑے دیوار پر لگے بڑے سے نقشے کو سلام کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اس نقشے نے مسکرا کر جواب بھی دیا، وعلیکم السلام۔ بلال چونکا اور ڈرتے ڈرتے بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، پاکستان نے جواب دیا۔ یہ بتائیے آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میری تاریخ پیدائش 14 اگست 1947 ہے اور اسلامی ہجری کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان، بابرکت مہینے کا بابرکت دن۔ اچھا، مجھے اسلامی ہجری تاریخ کا علم نہیں تھا۔ یہ بتائیے آپ کس طرح اس دنیا کے نقشے پر آئیں؟ بلال نے پوچھا۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سے مسلمانوں کی کوشش سے بنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے 4 صوبے ہیں، لیکن آپ کو کون سا صوبہ اچھا لگتا ہے؟ بلال نے پوچھا۔
جیسے والدین کو اپنا ہر بچہ اچھا لگتا ہے، ایسے ہی مجھے اپنا ہر صوبہ پسند ہے۔ بلوچستان رقبے میں بڑا ہے، پنجاب میں بہت زیادہ آبادی ہے، یعنی یہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے۔ سندھ اسلام کا دروازہ اور خیبر پختونخوا کے جوشیلے لوگ میرے پیارے ہیں۔ اچھا بتائیے، جو لوگ آپ میں رہتے ہیں ان میں سے کون سے لوگ آپ کو پسند ہیں؟ دیکھو بیٹے، بزرگ مجھے اس لیے پسند ہیں کہ ان کی محنت کی وجہ سے میں اب تک قائم ہوں۔ جوان اس لیے پسند ہیں کہ وہ محنت کر کے میرا نام روشن کر رہے ہیں، اور بچے تو میری امیدوں کا مرکز ہیں۔ انشاءاللہ یہ بڑے ہو کر مجھے بہت اچھی طرح سنبھالیں گے اور میں دنیا میں فخر سے سر اٹھا سکوں گا۔ آپ کو اپنی کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ٹھاٹے مارتا سمندر، پل کھاتے دریا، گرتی آبشاریں، ابلتے چشمے جن کا پانی بہت سی بیماریوں کی دوا بھی بن جاتا ہے، میرے پاس ہیں۔ برف پوش پہاڑ، تپتے صحرا، بڑے بڑے میدان، جنگلات اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ میری زرخیز زمین میں تمام قسم کے اناج، گندم، چاول، مکئی جو وغیرہ اگتے ہیں۔ پھلوں کے باغات سے لے کر پھولوں کے چمن تک میری شان بڑھاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ بہت سے ممالک ان چیزوں سے محروم ہیں۔ مثلا افغانستان کے ساتھ سمندر نہیں ہے، بعض ممالک میں ریگستان نہیں ہے۔ آم ہمارے ملک سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح پھلوں کی جتنی قسمیں ہمارے پاس ہیں بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ کوئلے، ہیرے، زمرد کی کانیں بھی زمین کے اندر کے خزانے ہیں جو مجھے بخشے گئے ہیں۔ بلال، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود مجھے ایک چیز کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ بلال نے حیرانی سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں رہنے والے محبت اور محنت کو اپنا لیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بلال نے پھر پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ آپس میں محبت سے رہنے اور محنت کرنے سے ہی قومیں دنیا میں سر اٹھا کر جیتی ہیں۔ بس میری خواہش ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی محبت اور محنت کر کے اپنا مقام بنائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بلال کی آنکھ کھل گئی۔ امی اسے اٹھا رہی تھیں۔ بلال، مولوی صاحب آ گئے، اٹھو۔ مومن، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے؟ اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ نے بہت سوچا مگر نہ بتا سکے۔ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ سوچتے ہی رہے اور کہہ نہ پائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، آپ ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے والد حضرت عمر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا، کاش تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی۔